الله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ألا إن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء والعبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. يقول إلهكم إني قريب يقول إلهكم إني قريب فكل دعائكم إني أجيب فلا تدعوا بأمر قط غيرا على باب الإله لكم نصیب. بگفتم تو کجائی راحت دل بگفتہ من بجا ام تو کجائی. ز جائے خویش ہرگز بر نخیزم مرایا بھی بجائے خود گرائی. واہیں دکان رحمت کے در بخشش کا سامان بھی ہے. واہیں دکان رحمت کے در بخشش کا سامان بھی ہے. رمضان کا یہ عشرہ آخر عتق من نیران بھی ہے. مسلم کا مفہوم تو ہے تسلیم سر کرنے والا. مسلم کا مفہوم تو ہے تسلیم سر کرنے والا. بات یہ کتنی حیرت کی ہے مسلم نافرمان بھی ہے. اس امت کو غیروں سے کچھ مانگنے کی حاجت کیا. اس امت کو غیروں سے کچھ مانگنے کی ہے حاجت کیا. جس امت کے پاس خدا کا دستور قرآن بھی ہے. یا رب تو ہی دور پن سے میرے وطن کو کر محفوظ. یا رب تو ہی دور پن سے
میرے وطن کو کر محفوظ، دل میں عداوت لیکن لب پر جیوے پاکستان بھی ہے، دل میں عداوت لیکن لب پر جیوے پاکستان بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مکرم برادران اسلام، اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ جو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا، اب اس میں جتنے جمعے بھی تھے سب فضائل میں، برکات میں، رحمت میں برابر تھے۔ آئندہ جمعہ زندگی نے وفا کی جو آئے گا تو وہ رمضان کا نہیں ہوگا، اس لیے اس کو اہمیت دی جاتی ہے، ورنہ اسے تہوار کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی علیحدہ احکامات جاری نہیں فرمائے۔ جیسے اور جمعے ہیں رمضان کے، اسی طرح یہ بھی ہے۔ صرف یہ ہے کہ آئندہ سال تک ایک طویل وقت ہے، پتہ نہیں اس وقت تک ہم میں سے کون زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا، اس لیے اس جمعے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ پتہ نہیں پھر رمضان میں جمعہ ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک تو بہت کچھ لے کے ہمارے پاس آیا تھا، ہم اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے محروم رہے، بالخصوص میں اپنے آپ کا کہہ رہا ہوں، اور آج ہم سے جا رہا ہے۔ اور جو رکوع میں نے رمضان المبارک کی ابتدا سے شروع کیا تھا، مقدم اور مؤخر کر کے اس کی آیتوں کو، یہی رکوع آگے بھی بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور آج اس کی اس آیت کریمہ پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس کے سبب نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا، اقریب ربنا، کیا ہمارا رب قریب ہے؟ فنناجیہ، پھر ہم سرگوشی کریں۔ اگر وہ قریب ہے تو پھر سرگوشی کرے۔ سرگوش کیا ہے؟ سر گوش کان، کہ کان میں جا کے بات کرے، یعنی آہستہ آواز سے ہم پکاریں اسے۔ ام بعید، یا اللہ دور ہیں، فننادی ہے، پھر ہم پکاریں، اونچی آواز سے پکار کر اسے آواز دیں۔ اللہ اکبر۔ فقال تعالی ایمان الی سرعت اجابت الدعاء منہم، اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود دے دیا، اور دعا کی قبولیت کی تیزی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں اگر آپ سے میرے بندے سوال کر لیں کہ قریب ہے کہ دور ہے، تو آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اپنے علم اور احاطہ کے اعتبار سے
اللہ تعالیٰ کے علم نے ہم سب کو گھیرا ہوا ہے اور احاطہ کیا ہوا ہے، لہٰذا میں بالکل قریب ہوں۔ تو اس لیے جو قریب ہو تو اسے آہستہ بھی پکارا جا سکتا ہے، اونچی آواز سے بھی، اور آہستہ زیادہ اچھا ہے، قریب والے کو آہستہ پکارو۔ اسی لیے بعض نے کہا کہ ذکر آہستہ خفی کرو، دعا خفی اور آہستہ کرو، اگرچہ بلند آواز سے دعا بھی جائز ہے، اور لیکن خفی اور آہستہ آواز سے اس رب کو پکارو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی طرف جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، تو ایک وادی پر آپ بلندی کی طرف چڑھنے لگے تو فرفعوا اصواتہم بالتکبیر، صحابہ کرام نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں پر نرمی کرو یار، مہربانی کرو، انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، نہ تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ غائب کو پکار رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، لہذا ذرا آہستہ آواز سے انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معاکم، تم اسے پکار رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی لیے تو جب پکارو عام حالات میں، ہاں جب مواقع آ گئے، عید کا موقع ہے، بلند آواز سے تکبیریں کہی جائے گی، اور تکبیرات تشریق بڑی عید کے موقع پر بلند کہی جائے گی، امام نماز پڑھائے گا، تکبیریں بلند کہے گا، کہیں ہمیں بلندی کا حکم دیا، کہیں ہمیں پستی کا حکم دیا، اگر جہاں ہمیں آواز بلند کرنے کا حکم دیا ہم وہاں پست کر دیں تو پھر ہماری نماز نہیں ہے، اور اگر جہاں پستی کا کہا ہم بلند کر دیں تو وہ بھی ہماری نماز نہیں ہے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، ہمیں جہاں بلند آواز کا کہا جائے گا ہم آوازوں کو بلند کر دیں گے، اور جب ہمیں کہہ دیا جائے گا اپنی آوازوں کو پست کر دو، وہاں اپنی آوازوں کو پست کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح عام طور پر ہم جنازوں میں چلتے ہیں تو کہ جی ایک کہنے والا کہتے تکبیر تکبیر، تو وہاں تو حکم نہیں ہے کہ تکبیر تم بلند آواز سے کہو، ذکر اللہ کا ضرور کرو، آہستہ آواز میں کرتے ہوئے ذکر چلو۔ کوئی جنازہ ایسی چیز نہیں ہے کہ نبی کے دور میں جنازے نہیں ہوئے، ایک تو ایسی چیز ہوتی ہے نئی ہے جو حضور کے دور میں نہیں ہوئی، صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی، وہاں تو ہمیں شبہ ہو سکتا ہے اور وہاں تو ہم کسی اور راستے پہ چل سکتے ہیں، لیکن جو کام خود حضور کے دور میں ہوا، کیا اس وقت جنازے نہیں اٹھے ہیں؟ کیا حضور نے جنازے اٹھانے کی ترتیب نہیں بتا دی ہے؟ جنازہ اٹھائیں گے ایسے، لے جائیں گے ایسے، پڑھیں گے ایسے، قبر میں یوں دفن کریں گے، ہر چیز بیان کر دی ہے۔ لہٰذا اگر وہاں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم محمد عربی کی شریعت کو ناقص سمجھتے ہیں، اور ہم اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا نام بدعت بن جاتا ہے کہ ہم نے نبی کی دین کو کم سمجھا ہے کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی چیزوں کا اضافہ کرنے لگے ہیں۔ تو فرمایا اپنی جانوں پہ زیادتی نہ کرو، کس کو پکار رہے ہو تو آہستہ آواز میں پکار لو۔ شیخ سعدی بابے نے بھی اس موقع پر عجیب بات کہہ دی، دوست نزدیک تر از من بمن است، میرا دوست ہمارا خالق ہم سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اللہ ہم سے زیادہ، ہم میں سے ہر شخص کے زیادہ اللہ اس کے زیادہ قریب ہے۔ ویں عجب تر، یہ بڑی عجیب بات ہو گئی کہ من از وے دورم، اور میں اس سے دور ہوں، میں اس سے دور ہوں، اور جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں میں سمجھتا ہوں نہیں دیکھ رہا، وہ کہتے ہیں فنی قریب نخنو اقرب الی من شارک، سانس والی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کوڑا لگا ہوا ہے، او جی باپ نہیں دیکھ رہا، ماں نہیں دیکھ رہی، کوئی مقتدی نہیں دیکھ رہا، مرید نہیں دیکھ رہا، میں جو مرضی ہے کروں، نا میاں ابھی تو ایمان کا پتہ چلے گا۔ ایمان کا پتہ تو تنہائیوں میں چلتا ہے، ایمان کا پتہ تو کسی سے الجھنے پہ پتہ چلتا ہے، ایمان کا پتہ تو جب ساری چیزیں مل رہی ہوں حرام راستے سے، وہاں سے رک جانے سے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ میرے جیسا غریب غربا ہو، کوئی مل ہی نہیں رہا تو کیسے پتہ چلے گا ایمان کا؟ ہاں جی میں اندر بیٹھا ہوں
मस्जिद में, मैं क्या बदनेगाही करूँगा। आप बाहर गए, अब पता चलेगा बाजार में है, रब याद है कि नहीं है, बदनेगाही से बच गया है। इसका ईमान मजबूत है, इसके ईमान ने इसे आगे नहीं जाने दिया गलत रास्ते की तरफ। वो ईमान की मिसाल यूँ है ना, बदे दो जाना क्या होता है, बदे दा सियाण दो, जानवर बांधा हुआ हो पीछे से किले के साथ, उधर उसके गले में या टांग में रस्सी डाली हो तो एक हद तक जाएगा ना, ओ परे जुलसी तो बस उत पर जुलते फिर रुक जाएगा, छिकी लग गई सी। तो हम ईमान के बांधे हुए, अगर रस्सी ईमान वाली मजबूत है, छिकसा सी वरे वो त्रुटेगी नहीं, हमें वापस ले आएगी। अगर ईमान वाली रस्सी कमज़ोर है तो इनो जी एक ही तरह तका लगे तो यही ईमान नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो फरमाया अल्लाह हमारे इतना करीब है, हम उसे भूल गए। हम समझते हैं नहीं देख रहा, वो कौन पकड़ सी, कस को पता हो सी जनिया, वो जिसको पता होना है वो जानता है, उसको पता है। और मज़े की बात, कारी साहब तिलावत कर रहे थे ना सूरह बनी इसराइल की आयात भी, और फिर मैं अंदर बैठा सोच रहा था इसी पे बात कर लूँ। फिर सूरह इन्फितार पढ़ी, मैंने कहा इसी पे बात कर लूँ। बच्चे ने नात पढ़ी, मैंने कहा इस नात पे बात कर लूँ। नबी खुशबू हैं, तो नबी ने जो तरीके दिए वो खुशबू नहीं है। आज उम्मत ने उस नबी के तरीकों को सरे बाजार रोन डाला है। हमने उसके तरीकों को खुरच खुरच के निकाल रहे हैं, ज़बानों से हम कह रहे हैं नबी खुशबू है, आपके तरीके खुशबू हैं, आप ज़ाफ़रान से ज़्यादा खुशबू वाले। और आयत में अल्लाह ने क्या कहा था, इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अच्छाई करोगे तो फ़ायदा किसे होगा, तुम्हें ही होगा। वइन असातुम, और अगर नहीं मान रहे हो, गुमराह हो रहे हैं, हम सारे अल्लाह का दीन छोड़ दें, कुरान छोड़ दें, तो हमारा ये ज़हन गलत है कि अल्लाह का कोई नुकसान कर लेंगे। हम नुकसान हम अपना करेंगे, उसका कोई नुकसान नहीं। अल्लाह के दीन का कोई एक बाल टेढ़ा नहीं कर सकता। अल्लाह का दीन हम अपना नुकसान करेंगे। आज इसी तकब्बर ने हमें गुमराह किया है। पता नहीं हम दीन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। याद रखना, हम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह के दीन का ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं होता, नुकसान हम अपना करेंगे। गुमराह क्या समझते, वो नमाज न पढ़ने वाला क्या समझते, ओ जी नम तुड़े पी दिए ना, मैं ना पढ़दा, ओए अल्लाह तौफीक नहीं दे रहा, तुड़ी की जरूरत है, वो तौफीक ही नहीं दे रहा, वो तौफीक नहीं दे रहा। उससे मांग रो रो के कि वो अपने घर में आने की तौफीक दे दे। MNA करावे हर जाना जो लगता है, MPA के वजीर के अफसर के 18, 20, 22 ग्रेड के अफसरों के घरों में हर एक दाखिल हो सकता है। वो जिसको इजाज़त देंगे वो जाएगा। और ये तो खालिक के कायनात का घर है। मुसलमान समझ दो मैं नहीं पढ़, और तू कौन होने, तेरी हिम्मत कैसे है। वो बुलाता ही नहीं है, वो छोड़ता ही नहीं अपने दर पे। रो रो के उस रूठे रब को मना कि वो तुझे अपने घर में आने की इजाजत दे, वो तुझे अपने सामने खड़ा करने की इजाजत दे, वो तेरे सामने, अपने सामने तेरी पेशानी को झुकने की इजाजत दे दे। उसे कोई से कमी नहीं है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है। फरिश्ते उसकी तकदीस के लिए थोड़े, फरिश्ते उसकी इबादतों के लिए थोड़े हैं। मांग उस रूठे रब को, रो रो के मनाना चाहिए, रब्बा हमें तौफीक दे दे, तेरा दीन हमारा मोहताज नहीं, हम तेरे दीन के मोहताज हैं। तो फरमाया उजीब दावत अद्दा, जब पुकारता है तो मैं उसकी इजादान, जब पुकारता है तो मैं उसकी दावत का जवाब देता हूँ, दुआ को कबूल करता हूँ। कब, जब पुकारता है। आज उम्मत ने दुआएं छोड़ दी, दुआ न करो जी, इधर न करो उधर न करो, दुआ न करो। मैंने हदीस पढ़ी थी, उसके तर्जुमे की तरफ आऊँगा। और दुआ को तो हुजूर ने इबादत का है, दुआ मुस्तकिल इबादत है। नमाज पढ़ी उठ के टी हो गए तो एक इबादत तो कर ली, दूसरी इबादत कौन करेगा। क्या दुआ इबादत नहीं है? दुआ इबादत है, हमने उसे इबादत समझा ही नहीं। और मैं अपने आप का कह रहा हूँ, मैं तो 24 घंटे में वो दुआ 5 मिनट भी नहीं करता। वो इबादत, नमाज पढ़ूंगा, पता नहीं नफलों की तौफीक हो जाए वो भी करूंगा,
सारी इबादतें करता हूँ, उम्मत ने आज दुआ वाली इबादत छोड़ दी, सबसे पहले मैंने छोड़ दी। आदत बनानी चाहिए 24 घंटे में कम अज कम आधा घंटा आदमी मुख्तलिफ औकात में या यकमुश्त दुआ किया करे। हजरत कारी फतेह मोहम्मद साहब अल्लाहु अकबर मस्जिद नबवी में, अगर मैं तुम्हें वाक़यात सुनाऊँ अकाबर के दुआओं के, सिर्फ एक दिन दुआ के लिए फजर की नमाज के बाद बैठे, दुआ कर रहे, जोर हो गई, सिर्फ दुआ, जोर की नमाज पढ़ के फिर बैठे और फिर दुआ करना शुरू की, असर हो गई, असर के बाद फिर दुआ के लिए बैठे, मगरब हो गई, मगरब के बाद फिर दुआ की, इशा हो गई, मगरब की नमाज फिर दुआ। आज हमने वो दुआएं छोड़ दी, उम्मत दुआओं से आरी हो गई, हमें फुर्सत ही नहीं दुआ के लिए। कहीं हाथ उठाते हम थक जाते, हमारे पट्ठों में दर्द हो जाता है, इसलिए कि उम्मत ने वो आदत छोड़ दी, दुआओं वाली आदत। कितने अकाबरीन के वाक़यात में मैंने पढ़ा, घंटों दुआओं पे जब लग जाते फिर ऐसे मसरूफ़ होते, पता ही न चलता घंटों गुजर जाते। नहीं समझ आती तो समझना, जिस चीज़ की दिल में अहमियत होती है ना, उस पर आदमी बैठता है तो घंटों के घंटे गुजर जाएं, पता ही नहीं चलता। फिल्म देखते हैं 3 घंटे गुजर दें, पता लगता है। हाँ जी, ये मैच जब होते पूरा दिन टीवी के आगे बैठ के दुनिया देखती है, पूरे दिन का पता चलता है। आप हैरान हो जी, इतनी लंबी दुआ किस तरह कर दे ऐसे, तू इतना लंबा मैच किस तरह देखते हैं, तू इतनी लंबी फिल्में कैसे देख लेता है, यार तू इतने लंबे ड्रामे कैसे देख लेते, तांगी नहीं होते। तो अल्लाह वो जिस दिल में जिस चीज़ की अहमियत होती है, उस पे वक़्त गुजरते हुए फिर वक़्त का एहसास नहीं होता। हमारे दिलों में अल्लाह की अहमियत ख़त्म हो गई, इसलिए उसके सामने हाथ फैलाते हुए हमें वक़्त का एहसास शुरू हो जाता है। वो जी इतना वक़्त गुजर गया, इतनी लंबी लगा ली। तो फरमाया उजीब दावत दा इज़ा, ये काबिल गौर बातें हैं, जब पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ ना, उसकी दुआ का जवाब देता हूँ। हम दुआ ही ना करें, पहले हम दुआ करेंगे तो वो जवाब देगा, हम दुआ करते ही नहीं। असली दुआ की होती है बुढ़े तला कर जी टुप सरा तो टुपी लाड़ के दे जवाब बाह जी चल जी जुला जी। हमारी दुआएं ये होती है, इस तरह तो जुल का कैसा थानेदार आ गया कर ना समझ आवे, किसी थाने के आदमी के सामने ऐसी हरकत करके देखो। अल्लाह के सामने जब होते हैं, हमारे हाथ क्या कर रहे होते हैं, हमारी आंखें क्या कर रही होती है, हमारे दिल के तसव्वुरात क्या होते हैं। अल्लाह के सामने दुआ के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, तब दुआएं कबूल होती हैं। आदाब होते हैं, कुछ शराइत होती है, और शराइत के बगैर नमाज है, नमाज की कुछ शराइत है ना, तो नमाज शराइत के बगैर एक जना है कपड़े नाल गंद लगे प्या लगे रहे, मैं पढ़ सा नमाज, बदन से नजासत लगी है लगी रहे, मैं पढ़दा, और फिर जोर आजमाई नहीं करनी चाहिए। आज उम्मत दीन के साथ जोर आजमाई पे आ गई है, हर गला में उठ के तड़ंग हो गए दियो, दुनिया की किसी बात पे तुमने कभी एतराज नहीं किया। इस्लाम इतना लावारस मिला है, हर माँ का उठा उस पर एतराज कर लेते, शर्म भी नहीं आती कि ये खालिक के कायनात का उतारा हुआ निजाम है, जिसने हमें हकीर कतरे आप से बनाया था। आज वो सूरह यासीन में किस तरह है, वज़रब लना मसलन व नसिया खल्का, मेरे लिए मसाले बयान करता है, अपनी पैदाइश का भूल गया हजरत इंसान। हम पैदा किस चीज से हुए हैं, आज उसके मुकाबले में आ गए, धरी की धरी रह जाएंगी ये सारी परेशानियां। जब मौत का फरिश्ता आएगा फिर हम में से किसी को कोई मोहलत नहीं। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। उस वक़्त एतराज़ करना अल्लाह पे, अल्लाह के दीन पे, अल्लाह की शरीयत पे, नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाना लग पता जाए, फिर आज उसका दीन
ہم نے ذلیل بچوں کا کھلونا بنا کے رکھ دیا۔ اپنے کرتوتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے کردار پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بازی چاہے اطفال نہ بناؤ، ورنہ اللہ کی قسم ڈر ہے وہ اس ملک کو مروڑ کے رکھ دے گا۔ ہمیں اندازہ نہیں اس کی طاقتوں کا۔ اس رب کے مقابلے میں آج بغاوت پہ ہم آ گئے ہیں، اور باغی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ انجانا بھولا ہوا غلطی والے کے لیے گنجائش ہے، باغی کے لیے گنجائش، باغی کے لیے معافی کوئی نہیں۔ آج امت بغاوت پہ اتر آئی ہے، ڈر لگتا ہے اس کے سخت عذاب کا کہیں کوڑا نہ برس جائے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو فرمایا ہم پکاریں گے تو سنے گا نا، قبول کرے گا۔ اور اسی لیے حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے عجیب بات کہی، کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے، جیسے دنیا میں آپ کسی کو گندم کا تجربہ کرانا چاہتے ہیں کہ گندم زمین سے ایسے اگتی ہے، یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے، تو اس کے لیے موسم کا ہونا اور اس کے لیے زمین کا ہونا اور اس کے لیے اتنی شرائط اور ضوابط کا ہونا ضروری ہے۔ غیر موسم میں لگاؤ گے تو اثرات نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوگا، ہو جی گندم نہ لگی۔ تو ہر موسم، یہ رمضان کا موسم تھا دعاؤں کا، اس میں بھی ہم سے دعائیں نہ ہوئی، یہ چند دن جو دو چار رہ گئے، ان میں اب اس روٹھے رب کو منائیں، رو رو کے منائیں، اب وقت کو فارغ کر دو اس کے لیے، اور پوری امت رونا دھونا شروع کر دے، سارے کاموں کو چھوڑ چھڑا کے۔ ابھی تو ہم نے بڑے کام چھوڑے ہوئے ہیں، جڑے چاند راتی کرساں، چاند رات پہ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں گا۔ اللہ اکبر، جب تم پکارو گے تو میں کیا کروں گا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں چاہیے، میں تو سنتا ہوں، تمہیں چاہیے، اِذَا دَعَوْتُمْ لِلْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ، تمہارا بھی فرض ہے جب میں تمہیں ایمان اور اطاعت کی طرف بلاؤں تو تم یہ بات مانا کرو۔ مگو تیاغ دے دعاواں کراں جی اللہ اسی طرح ہو جلے جی اسی منہ تو کڑا، اللہ سے تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ نیت اور ذہن رکھ رہے ہیں، تو اللہ بھی کوئی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے نا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اوے پہلے میری اطاعت تو کرو، میری بات تو مانو، شرائط تو پورے کرو دعا کے، اور کیا کرو، اللہ کما اجیبہم اذا دعونی، جب لمہماتہم، اپنی مشکلات کے لیے جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری بات مانتا ہوں، تمہارا بھی فرض ہے میری بات مانو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم سے میری بات کو مانو، دنیا والو میری بات مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان لاؤ، جو ایمان لائے ہو اس ایمان پہ ثابت قدم رہو۔ دنیا والوں کے کہنے کی وجہ سے، کسی کافر کے کہنے کی وجہ سے تیرا میرا ایمان ڈواڈول نہیں ہونا چاہیے، جی ڈرامے فلموں کی وجہ سے، دنیا کے کاموں کی وجہ سے، سود کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے، لڑکی کے لیے، عہدے کے لیے، ویزے کے لیے میرا تیرا ایمان ڈواڈول نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کو مضبوط رکھ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ایمان رکھ، امرم بالثبات علی ما ہم علیہ۔ اللہ ابن شیخ کہتے ہیں استجابت عبارت عن الانقیاد والاستسلام، اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت کیا ہوگی اور ہماری طرف سے استجابت کیا ہوگی، جو اللہ کی بات کو ماننا یہ ہوگا ہم اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا لیں گے، انقیاد کریں گے، حکم مانیں گے، والاستسلام، اور کیا کریں گے، سر تسلیم خم کر لیں گے۔ مسلمانی نام ہی سر جھکانے کا ہے، ہم نے کہیں سمجھا مسلمانی سر اب کو تک کرنا دینا ہے، مسلمانی نام سر جھکانے کا ہے، کس کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ اور ایمان نام ہے کس کا، صفت قلب کا، یہ دل کی صفت ہے، کسی کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں اس دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام ظاہر کی چیز ہے، پتہ چل سکتا ہے اسلام مسلمان ہے کہ نہیں ہے، ظاہر کے اعمال دیکھ کے پتہ چلے گا مسلمان ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اس لیے اس کے فیصلے میرا رب کرے گا قیامت کو، کس کے دل میں ایمان تھا یہ کہ نہیں تھا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ وَتَقْدِيمُهَا عَلَى الْإِيمَانِ، عبادت کو ایمان سے، اللہ کے حکم کو ماننے کو ایمان سے پہلے ذکر کیا۔ یا ایک نقطہ ہے سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکامات کو پورا کرو، سمجھنے کی بات،
پہ ایمان سے بعد میں کہا وَلْيُؤْمِنُ بِي، پہلے کہا کہ میرے احکامات پورے کرو۔ یہاں سے بتایا یہ اس پر دلالت کرتے ان العبد کہ بندہ لا یصل الی نور الایمان وقوتہ، بندہ ایمان کے نور اور ایمان کی قوت تک پہنچ ہی نہیں سکتا الا بتقدیم الطاعات والعبادات، جب تک پہلے عبادات نہیں کرے گا، اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، وہ ایمان کی قوت تک۔ اب اگر کوئی شخص یوں دعویٰ کرو جلوئیاں لگے دیوا اللہ نمازاں دا نہیں پوکا است ایمان تو سن کو زیادہ مضبوط ہے۔ ایک بے نمازی ایسی بات کہے، مجھے بتا مسلمانہ اس نے اللہ کے قرآن کا انکار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جو شخص یہ کہو جی نماز چھوڑ تسی پہ نمازاں پڑھو مسئلے اڈارو اللہ نمازاں دا پوکا نہیں است ایمان تو سن کو زیادہ مضبوط ہے، تو وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے نا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، پہلے اطاعت ہے، پہلے نمازاں پڑھ، وہ نمازاں تھوڑے ایمان کو مضبوط کر سکے، پہلے روزہ رکھ، وہ روزہ تیرے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ روزہ ہے ہی نہیں ہے ایمان ہی مضبوط ہو جلے، نماز ہے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے، سکتے ایمان مضبوط۔ منہ سے ہم سارے کہتے ہیں، بلکہ ہم بہت کچھ کہتے ہیں، اسی کیا ہوتے ہیں او منلو کونے ہو، اسی دائیں کچھ ہیں نا، پیچھے ایک قومہ گزری من اشد منا قوہ، او لمبے لمبے درنگے کھجور کے درختوں کو آئیاں باویں ہاتھ آئیاں پکڑیں آئیاں کریں تو تلو جڑوں میں چکا ڈال جی۔ علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے قوت والے اللہ کہتے ہیں شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے، اتنی قوتوں والے، لیکن جب میرے رب کی پکڑ آئی نا تو کدھر گئے؟ اسی بھی باٹے باٹے مرنے ہیں، اور بڑے مضبوط تھے، انہوں نے کہا بار آدمی مر دے پہاڑوں دے اندر کار بڑھا ہوا تاکہ مرا نہ ہو، پہاڑوں کے اندر مضبوط سرنگیں بنا کے اندر۔ اللہ کے اچھا اندر جو لو جبرائیل امین کو آیا مارو چیخو، مار چیخ، اس نے چیخ ماری تو سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ خاطر جمع رکھنا، یہ بے ایمانی کی علامتیں ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنا شروع ہو جائے، اور اللہ کے احکامات کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی میرے بھائیوں، دھری کی دھری رہیں گی، ہمارے ساتھ صرف ایمان جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا۔ مردے کو دیکھا کرو نا، آتی جدو پیدا ہوندے، اس دن درس میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا، جدو پیدا ہوندے آدمی تو کیا ہوندے مٹھیاں باندھ ہوندی ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ حریص ہے، یہ انسان حریص ہوگا، مٹھیاں باندھ ہوئی ہوندی ہیں بچے دیاں، مڑیاں بھی باندھا سیاں، تستیاں بھی باندھ، حریص ہیں ہم۔ اور جس ٹائم مردے تو ہاتھ کھلتے دے ہوندے، وہ مجھے تجھے سبق دے کے جا رہا ہے بیرا، حلال حرام رشوت دیاں دا حق یہ وہ سارا کچھ کیتا، دو نمبریاں کیتیاں، ورے دیکھ میں نال کچھ نہیں کھڑے، بڑے دونے ہاتھ خالی ہیں، میں نال کچھ نہیں کھڑا کیا، دنیا میں بڑے عہدے حاصل کیے، ڈگریاں حاصل کی، بڑے مال و دولت، بینک بیلنس، فلاں فلاں فلاں، جدھر جلدہ سن لوگوں کو کھل جلدے آسے، وہ لوگ تیرے آگے کھڑے نہیں ہوتے، تھوڑے پیسے آگے کھل دیں۔ آج پیسہ تجھ سے ہٹ جائے، اللہ کی قسم کوئی تھوکنا گوارا نہ کرے، یہ پول ہے اساں کو پول ہو گئے نہیں کرے، مڑے آگے کھل دیں نہ ویرا۔ وہ ایک جگہ ہم چلے گئے، دستر بندی تھی نا بچوں کی دستر بندی ہو رہی تھی، تو میں اسے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ صوفہ سا تھا، تو جی دستر بندی میں اٹھنے لگا تو نہیں تسی دستر بندی بیٹھ کے کرو، میں نے کہا نہیں، میں ادھر کھڑا ہو گیا، بچے آئے دستر، میں نے بچے کو پکڑا، سر پہ دستار رکھی، تو میں نے کہا بچیا مت تو سمجھ دوں میں توڑے آگے کھلتا، میں توڑے آگے نہ کھلتا، توڑے سینے میں جڑی شے اس آگے کھلتا، مت تو سمجھ دوں میں کلا دے جن کا آگے میں کھلتا، میں تیرے اندر میں جو اللہ کا کلام ہے میں نے اس کی عزت کی ہے۔ تو آج دنیا میرے تیرے آگے جو کھڑی ہوتی ہے وہ پیسے دی وجہ تو عہدے دی وجہ تو آج ریٹائر ہوئے، اللہ دی قسمیں تھوڑی اولاد تو کو منہ نہیں مارے گی، تجربہ کر کے دیکھ لے، میرے پاس ایسے 20 واقعات، یہ تو آج کل تو نوکری دے نا بڑے عہدے دیں، اولاد بھی پچھسی، تریمت بھی پچھسی، میں مجھ سارے ریٹائر آندہ حال دیکھے ہے،
مجھ سے آ کے واقعات بیان کی، میں اس لیے ساتھیوں کو کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے پاس کون کون آتا ہے اور کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ مجھے سب کچھ پتا ہے، لیکن میں مناسب نہیں کہ یوں بیان کروں، لیکن جگانا بھی تو میری ذمہ داری ہے۔ جاگ جاؤ، یہ آج جو دنیا عزت کرتی ہے وہ عہدوں کی کرتی ہے، وہ پیسوں کی کرتی ہے، انسانیت کی عزت والے بہت کم لوگ ہیں، مسلمانی کی عزت والے لوگ بہت کم ہیں۔ آج تو پتہ نہیں کس کس چیز کی عزت ہو رہی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ تم رشد و ہدایت پاؤ تو اللہ کو مانگنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے۔ میں نے بھی، آپ نے بھی اللہ کے مانگنے کی کچھ شرائطیں آداب ہیں، وہ لمبی ہو جائے گی بات اس کی طرف نہیں۔ اور عید پہ موقع ملا تو میں اس رونے دھونے پہ کیا ملے گا اس پر بھی ایک دو روایات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اور یاد رکھنا، مسلمان کی دعا کبھی، شیطان کبھی کبھی آ کے پٹی پڑھاتا ہے کہ مسلمان کی دعا کہیں رد ہو جاتی ہے، مسلمان کی دعا کبھی رد، یہ ذہن میں رکھنا، مسلمان کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، البتہ اس کی قبولیت کے انداز جدا جدا ہے، قبولیت کے انداز جدا جدا ہے۔ مسلمان کی دعا رد نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث مبارکہ میں دعوت المسلم لا ترد، مسلمان کی دعوت کبھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی رد نہیں ہوگی، الا لاحدی ثلاث، ہاں تین باتیں ہوں تو پھر دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اما ان یدعو باسم، ہاں کوئی دعا کرے یا اللہ، اللہ بچاوے، نقل سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، یا اللہ مجھ کو شرابی بڑا چھوڑ، یہ تو گناہ کی دعا ہے۔ یا اللہ مجھے فلاں گناہ کی نام لے کے کہے مجھے ایسا کر دے، یہ گناہ کی دعا قبول نہیں۔ او قطعیت رحم، یا اللہ مڑا مڑے پراؤنل کوئی تعلق نہیں، اس کو فلانا کر، بڑی تریمتی کو ہیاں کر، میرے بچوں کو ایسا کر، نہیں۔ مومنوں کی صفت تو قرآن میں بیان کی، وہ کیا کہتے ہوتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، وہ تو مومن کی صفت یہ ہے۔ آج اسی کے کر دیں یا ذرا ہوتا تلو یا خیرے کٹ دیں، بد دعائیں دیتے ہیں، یہ بد شکر کرو اللہ قبول نہیں کردا، اس پر بھی شکر کرو، کوئی حج کی نہیں کردا، شکر کرو۔ اس کو میں ایک سمجھاؤں، اس دن بھی ایک صاحب مجھے جی دعا آئی استی نہیں سن دا، اللہ محض سن دے، صرف اسی بعض دفعہ جنکاں لی دعا کر دیا نا، تو جنکاں لی دعا تو اللہ نہیں سن دا، اس طرح سنیں تو کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ پھر میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا، میں تھوڑا نہیں پتا تد کیتی ہے نکیاں یا نہیں، میں کیتی ہے، سکولہ کو جدوں جلنا تو راہ سارے تے دعا کر دے جلنا، یا اللہ استاذہ کو مار، سچ دسو کیتی ہے نہیں کیتی؟ میں تو کیتی ہے، یا اللہ استاذہ دے اج کسا جنکا کو بیمار کر، اج سکولہ کو نہ ہے، یا اللہ کوئی اور پریشانیاں آنے ستے، اج اساں دی چھٹی ہوئے، سچ دسو کر دے یا نہ کر دے؟ تو یہ جنکاں علی دعا اگر اللہ کو قبول کر چھڑے آتا ہے، پھر نظام کائنات ٹردا سا، تو اس ہستے فکر نہ کری، جو بعض دفعہ سی جنکاں علی دعا کر دیں، کیا کر دیا؟ جنکاں علی دعا نہ قبول ہوئی دی اچھی ہے، وہ قبول ہوگی فساد ہو جائے گا۔ جنکاں علی دعا بیمار ہو جنا تو پھر کیا کر دیں انہیں؟ جی اللہ معاف کرے، بچے ہم جب ہوتے نا اس دن میں بچوں کو ویسے طلباء کو سمجھا رہا تھا، میں ہو بچے ہو اج تو چھتے رکھے دن بڑے بڑے تو تسی اسی جنک جدو ہوندے آسے ہاں، والد صاحب عید کی رات کو لے جاتے، او عابد بھائی عابد صاحب ہے نیچے جام اڈے میں، ان سے جا کر پوچھو، خود اپنی بھی حجامت کراتے جی اگلے دن، اور ہمیں بھی لے جاتے، مارا موٹی مشین ان دے سراتے ہو، اس وقت اسی چاندے آسے اسی بال رکھاں، تے اس وقت بڑے چھوڑ دینا سے رو پھر اسی روما تو یہ پتہ نہیں بالا نال کے تعلق ہے عیدی دا، یہ مجھ کو سمجھ نہیں آیا آج تک، بالا نال کوئی تعلق ہے عیدی دا؟ عید خوشی اور غم کا تعلق دل سے ہوتا ہے، بالا نال دے نہیں، نہ کپڑے نال، دل خوش ہے سال دے 12 مہینے عید ہے، دل خفے ہی تے عیدی دے دیہڑا بھی غمزہ دے، یہ دل اس رب کے سامنے اگر جھک گیا ہے تو پھر ٹینشن نہ لے، ہر دن ہر گھنٹہ ہر گھڑی عید ہے، اللہ اکبر، تو ہمیں سر گجا کر لیتے ہون، اسی بال منالنا چاہتے ہیں، آرڈر ہے نہ منا لی کس طرح، یہ میں نے اپنی خوشی سے تھوڑا ہی رکھے ہوئے، مت تو اس کے ذہنہ میں ہوئے خوشی نہ رکھے تھے، نہیں جی صاحب کو گیا، اور میں آپ کو بتاؤں بابا بلے شاہ صاحب کے
وہاں مزار سے واپس آئے، قصور سے ہم پروگرام کر کے، قصور سے آگے ایک جگہ کھڈیاں، وہاں پروگرام کر کے واپس آئے، جی صاحب کا پتہ کیا پنڈی میں تھے اپنے بیٹے کے ہاں، تو ہم وہاں چلے گئے، رابطہ کیا ان کے بیٹے سے، میں حضرت کو لو اجازت اگر ہو تو، اجازت مل گئی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ چلے گئے ہم، جب چلے گئے ہم 3 ساتھی تھے، تو جب وہاں پہنچے تو حضرت نے اس وقت بیٹھے ہوئے باتیں، کدھر گئے تھے؟ ہم ادھر گئے تھے، ادھر گئے تھے، بابا بلے شاہ صاحب کا یہ، پھر انہوں نے ان کا کلام سنایا ہمیں، تو ہم کو بابا بلے شاہ کا کلام سنا، میں سن وہ کچھ سنایا، تو ہم کو اس بچ تھوڑا جا سنا چھڑا، پھلاں دے تو عطر بنا، پھلاں دے تو عطر بنا، عطراں دے پھر کڈ دریا، پھلاں دے تو عطر بنا، عطراں دے پھر کڈ دریا، دریا دے وچ رج کے نا، دریا دے وچ رج کے نا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، اوے پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا، پہلے اپنی، جدوں تک اندروں میں نہیں مکتے، یہ عہدے کا زام نہیں مکتا، جدوں اندر دولت کا تکبر ٹوٹتا نہیں ہے، جب تک اندر سے خاندانی تکبر نہیں ٹوٹتا ہے، یہ اندر پہ بہت سارے تکبر ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جا ذرا بزرگوں کی سیرت اٹھا کے دیکھ، امام راضی رحمت اللہ علیہ جب اللہ والے کے قدموں میں گئے تو انہاں آگیا جنہیں دے پترا آئے ہو، وہ تو امام راضی تھے، علم کے پہاڑ اور علم کے سمندر تھے، جب حضرت مرشد کے سامنے بیٹھے تو مرشد آ گیا، آئیاں کردہ کر تلے ڈلی جڑی پہ دننا استنجے آستے، یہ لوگوں کے استنجے کے لیے جڑے ڈلے نے ذرا صدے میں دے کردہ کر، ڈپٹی لا چھڑی کستی، اتنے بڑے علامہ صاحب دی، اتنے بڑے امام راضی جیسے شخص کی امامت کے درجے پہ جو پہنچ گئے، مرشد کے پاس گیا تو مرشد آ گیا تلے استنجے دے ڈلے سے دے کر، آج کل کیا دے ہوندے جی جھولا پیرا کول تے پیریا سنگ سرا تے چاہ کے بالے، وہ پیر تے نہ ہویا، وہ تے تھوڑا مرید ہویا، پیر تے ہوندے جڑا تھوڑی اصلاح کرے گا، تو کو مندی لگے پھر بھی کہے گا، تجھے اچھی لگے پھر بھی کہے گا، وہ تے پیر ہے ہی نہیں، جس نے تیری اصلاح نہیں کرنی جی، تیری ہر بات کو ٹھیک کہنا ہے، تو ادھر دیکھ امام راضی وہ ٹھیک کر رہے تو کدے کدے نگاہ کریں مرشد بھی تے آخیں، پھر بعد میں امام راضی خود رکھ دیں، وہاں میں جب وہ ڈلے سے دے کراں استنجے دے ڈلے نمازیاں دے، تو میرے اندر میں علم کے منطق کے فلسفے کے جو تکبر کے بڑے بڑے بت تھے ٹوٹنے کی مجھے آوازیں آتی تھی، یہ اندروں پھر ترفتوں دے، یہ اندروں پھر کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے بیٹھ، پھر دیکھ اندر کا دشمن، اندر کا یہ تکبر ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹ دے۔ مولانا عبد القدوس گنگوئی رحم اللہ کا پوتا اپنے باپ خیر ہو، پھر کبھی کسی موقع کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو بات سے بات نکلی، اگر ہم دعا کریں گے کس کے لیے؟ جی قطریمی کے لیے، وہ دعا قبول نہیں، وَأَمَّا أَن يُدَخِّرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا دعا اس کی اچھی ہے لیکن آخرت کے لیے اللہ ذخیرہ کر لیتے، کیا کر لیتے ہیں؟ ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور بعضوں کی دعا جی دنیا میں نہیں آخرت میں ملے گی، اسی لیے بعض روایات میں آیا بندے کو کل قیامت کو جب مقامات ملیں گے نا تو یہ پھر کہے گا یا اللہ یہ کس وجہ سے؟ کہا تو دنیا میں فلانی دعا کی تھی ایسی، ہاں جی قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، فلانی کی تھی ایسی، ہاں جی قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، یہ فلانی کی تھی ایسی قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، کہا اے اس کا بدل ہے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ تو خیر اور بھی اس پر بہت ساری باتیں، تو فرمایا دعائیں کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں اور کبھی کسی کی آواز اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ ایک دفعہ بغداد میں غالباً یہ آ گیا نا کات، بارشیں نہیں ہو رہی، مسلمان اور یہ سارے جی نکلے تو استسقاء کی دعا کی تو قبول نہ ہوئی، اور پھر جب قبول نہ ہوئی تو یہ پریشان ہو گئے کہ وہ جی دعا قبول نہیں، اور ادھر سے یہودی چلے گئے، وقاب بغداد قحط، خلیفہ مسلمین سارے گئے، دعا کی، بارش نہ برسی،
اور پھر ادھر یہودی گئے دوسرے دن، انہوں نے دعا کی اللہ سے تو اللہ نے بارش برسا دی، خوب بارش برسی۔ تو پس مسلمان علماء کی اور مسلمانوں کی اور خلیفے کی دعائیں قبول نہ ہوئی، ان کی کافروں کی دعا قبول ہو گئی۔ تو اس وقت فجا سہل ابن عبداللہ آگے اور آ کر انہوں نے کہا یا امیر المومنین، او امیر المومنین انا معاشر المسلمین، ہم مسلمان ہیں، احبنا اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے لدین الاسلام، دین اسلام کی وجہ سے، وحدانہ اور ہماری ہدایت کی وجہ سے، وَيُحِبُّ دعانا ہماری دعاؤں کو پسند کرتے ہیں، ہمارا رونا دھونا اسے پسند ہے۔ اس نے کہا ہے میرے سامنے عاجزی کرو، گڑ گڑاؤ، ہمارا رونا اسے پسند ہے، اس لیے ہماری دعا کو جلدی قبول نہیں کرتا۔ جی مثال دے اس دی کوئی جنک ہوئے نا عام طور پہ کسا دی آواز یا کوئی گل کر دو ہوئے نکل جا تو پھر اسی اس کو آن دے ہونے ہیں، پھر تو یہی آنکھ تو کو روپیہ دے سا، پھر وہ آنکھ دے نا ایک باری اور آنکھ پھر تاں دے سا۔ جی بار بار اس کی آواز اگر ہمیں اچھی لگے ہم اسے بار بار کہتے ہیں آنکھ پھر دے سا، آنکھ پھر دے سا۔ اور جس دی آواز مندی لگے تو کٹاؤ پراؤ مغزہ تو لاڑو دے اس کو پراؤ جلاؤ جان چھٹاؤ۔ تو یہودیوں کی آواز اللہ کو پسند نہیں تھی، اس واسطے اللہ گئے نا کو دیو پراؤ جان چھٹے، ان کو پراں دور کرو، انہیں ہمارے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا جو ناپسند ہو انہیں دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے، جو پسند ہو ان کی آوازوں کو سنا جاتا ہے۔ اور کہہ دوں اس پہ ایک بات اور چلتے چلتے یاد آئی تو کہہ دیتا ہوں، حضرت غالباً حضرت صحابی رسول ہے، نام ذہن میں نہیں غلط نہ ہو جائے تو وہ مفہوم حدیث یاد ہے، حضور ان کے دروازے پہ آئی، دستک دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے آگے سے آہستہ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضور نے تھوڑی دیر بعد پھر سلام کیا، اس نے پھر آہستہ جواب دے دیا، پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، پھر آہستہ جواب دے دیا، 3 مرتبہ ہے بس اور اگلے دا کفن نہ کٹو نا۔ حضور چلے گئے، وہ صحابی گھر سے نکلے، بھاگم بھاگ پیچھے آئے، یا رسول اللہ یہ کیا آپ چلے گئے؟ میں نے واللہ آپ کے ہر سلام کا جواب دیا ہے، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ بار بار آپ کی زبان سے میرے گھر پر سلامتی، رحمت، برکت اترتی رہے، اس لیے سلام کا آپ کو جواب سنوایا نہیں۔ تو دیکھو ایک صحابی حضور سے یہ لینا چاہتے ہیں، تو اللہ سے جب ہم بار بار پکارتے ہیں تو اللہ بھی کہتے ہیں میرا بندہ بار بار پکارے، بار بار میرے سامنے عاجزی کرے، زاری کرے، فوراً دعا قبول نہ ہو، دل چھوٹا نہ کر، اللہ قبول کریں گے۔ اور اسی طرح اس کے لیے کچھ ہے نا، اسی لیے کہا مفتاح باب السما قیل وقد قیل الدعاء مفتاح باب السما، یہ آسمان کے دروازے کھولنے والی چابی ہے، اور وسنانہ لقمۃ الحلال، لیکن چابی دے دندے ہوندے نا، یہی ہوندی ہے دندے سوا، چابی دے جڑے دندے ہوندے وہ کیا ہے؟ لقمہ حلال ہے، حرام غذا والے کی جی دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حلال کی طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بنائے۔ چلتے چلتے میں اس پر آپ کو شیخ سعدی بابے رحمہ اللہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ سعدی بابے نے لکھا ہے، شیخ سعدی کون ہے؟ معمولی چیز نہیں ہے۔ اچھا آج تو یہ چیزیں نکال دی گئیں اور میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے ملک کے بڑوں سے، خدا را اس گلستان کو، اس بوستان کو، اس پندنامے کو، اس کریمے کو، ان کتابوں کو اپنے سکول کے نصابوں میں شامل کرو۔ اگر اس قوم کی تم نے اصلاح کرنی نہیں کرنی تو مزے کرو، اگر اصلاح چاہیے تو خدا را ان بنیادی کتابوں کو، شیخ سعدی بابے کی گلستان کے متعلق اس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ کتنی اہم کتاب ہے۔ انگریزوں کا مقولہ ہے، میرے استاد تفسیر، استاد الحدیث، شیخ الحدیث صوفی عبدالحمید سواتی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، انگریزوں کا مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ گلستان جو ہے کسی ایک آدمی کی تحریر نہیں ہے، یہ ایک آدمی کی تحریر نہیں، اسے پوری کمیٹی یا پورا کمیشن اور پوری بڑی ایک جماعت نے مل کر لکھا ہے، اس لیے کہ اس میں وہ کچھ ہے کہ جو ایک آدمی نہیں لکھ سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے آج وہ علم ہم نے چھوڑ دیا،
اور غیروں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، اور کراب ہیرا موجود ہوئے ہم باہر سے غیروں سے تعلیم کی بھیک مانگتے ہیں، تعلیم ہمارے گھر میں موجود ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، کون انور شاہ کشمیری؟ قربان جاؤں، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں چلتا پھرتا کتب خانہ جنہیں کہا جاتا تھا، کہتے ساری کتابیں ختم ہو جائیں میں انہیں دوبارہ لکھ سکتا ہوں، ایک دفعہ جو چیز پڑھتے تھے بھولتی جلتی نہیں تھی، میں انہیں دوبارہ اسی طرح لکھ سکتا ہوں سوائے 2 کتابوں کے، ایک ہدایہ شریف، دوسرا گلستان۔ یہ 2 کتابیں میں دوبارہ نہیں لکھ ان کی اہمیت کا اندازہ کرو۔ اور اس پر آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، میں چھوٹا سا تھا، والد صاحب کے ساتھ ہم مظفر آباد گئے، وہاں ان کے شاگرد تھے، انہوں نے جلسہ رکھا، تو جب پروگرام پہ ہم وہاں پہنچے تو ایک وہاں عدالت کے جج صاحب آگے تو ان کا انداز بھی وہی تھا، اور بڑا متکبرانہ اور رعونت کے ساتھ آ کے ملنا، اور جیسے مولوی کو کوئی اہمیت نہ دینا، تو وہ اس انداز سے آئے۔ تو خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے، 2-4 روپیہ میں جنا یہ نخرے آئی گئے نا، تو عہدہ آ جائے، کچھ 2-4 ٹکے آ جو لیندے پھر جنا آکڑی گئے، تو بس اللہ جس نے اپنی ڈوری کسی کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہو وہ نہیں آکڑ دا، آکڑ سی ہو جس نے اپنی ڈور کسا دے ہتھا بھی نہیں پکڑا لی، شیطانہ دے ہتھا بھی پکڑا لی دی ہے، شیطان اس کا استاد ہے، پھر وہ لمیاں پٹیاں پڑھال دے خیر۔ تو وہ انہوں نے آگے کو مولوی جی آپ آئیں جلسے پر فلانا باتیں شاتیں کی، والد صاحب نے کوئی جواب نہ دیا، والد صاحب نے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، میں بھی بیٹھا ہوں چھوٹا سا، میں پتہ نہیں جواب کیوں نہیں دیتے، تو خیر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا میں چلتا ہوں ابھی، اچھا جی جاتے ہیں، زور کے بعد بیانے میں اچھا آپ آئیں گے؟ جی آؤں گا، اچھا ٹھیک ہے آنا۔ زور کے بعد وہ آئے، جب آ کر میں نے دیکھا بیٹھا ہوا ایسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، والد صاحب نے خطبہ پڑھا، جو بیان آہستہ آہستہ شروع ہوا اس کی ٹیک ہٹی، سدھ ہویا، 2 زانو ہویا، پھر کچھ دیر کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پھر رویا، پھر خیر جوں ہی بیان ختم ہوا سب سے پہلے بھاگم بھاگ آیا، والد صاحب کے سینے سے لگ گیا اور کہنے لگا اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ ہر داڑھی والا شاگول اللہ کا واسطہ مجھے، والد صاحب نے کہا میاں چھوڑو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں جج ہوں۔ اس وقت پہلے تو پوچھا بھی نہیں تھا آپ کیا ہیں، اس وقت پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، تو انداز تو پتہ چل جاتا ہے آدمی کو، دل کی جس کے پاس نگاہیں ہوں اسے پتہ۔ خردبین بھی موتر مڑا توڑا دیکھ کے تو ڈاکٹر 10 چھوڑ دے اس پہ بٹن جی، تو اللہ والوں کی آنکھوں میں اللہ نے خردبینیں فٹ کی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ کوئی چکر ایسے ہی۔ تو اب پوچھا کہ جج صاحب تو جڑا قانون انگریزی میں پڑھے وہ میں عربی میں پڑھے دے، فرق اتنا ہے، تو نے کافر کی زبان میں وہ پڑھا ہے۔ اب والد صاحب کا جلال دیکھنے کا تھا اور میں نے محمد عربی کی زبان میں پڑھا ہے، تجھے فخر کس بات کا ہے؟ انگریزی سے فخر کر دیو۔ ہدایہ کے متعلق انگریز کہتے ہیں، ہدایہ بھی نہیں، ہدایہ کا ایک ترجمہ بھی نہیں، ترجمے کا اختصار دیکھا تھا ایک انگریز نے، تو اس نے دیکھ کے کہا تھا اس میں دماغ کی باریکیوں کے ساتھ بحث کی گئی ہے، اور تمہارے ایڈمنڈ برگ نے یہ کہا تھا کہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے، تمہارے بڑے محمد کی کتاب کیا ہوگی؟ ذرا آ کے بیٹھو تو صحیح، 2 ورقے ذرا ہدایت کے سنو تو صحیح، ذرا پڑھو تو صحیح، تمہیں پتہ چلے کہ علم نام کس چیز کا ہے۔ بیٹھے ہوئے 4 ٹکے 50 ورقے یہ کتاباں پر اسکولوں میں پڑھ کے، یہاں سال میں 300 اور 400 صفحوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، آکڑ دیو تو اس سے نخرے کھوتا نہیں اٹھا سکتا۔ عاجزی کرو میرے بھائیو، علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، تم جو سیکھتے ہو فن ہے، ہنر ہے، علم نہیں۔ علم کا خاصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، علم سے خوف آتا ہے۔ تو مجھ کو 10 کیمسٹری پڑھ کے خوف خدا پیدا ہوں دے، ریاضی پڑھ کے خوف خدا پیدا ہوں دے جی، یہ تمہاری سکول کی تعلیم پڑھ کے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے؟ جب نہیں پیدا ہوتا تو پھر اس طرح علم تو نہ ہویا نا، وہ تو کیا ہے؟ فن ہے، ہنر ہے۔
میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن جس علم سے اگر قرآن پڑھ کے بھی میرے تیرے اندر خوف خدا نہیں آتا، یاد رکھنا ہمیں علم نہیں ملا، معلومات ملی ہیں، صرف معلومات ملی ہیں۔ اگر 2-4 منٹ آپ مجھے دے دیں تو میں یہ واقعہ آپ کو سنا دوں، نہیں تو عید کے لیے چھوڑ دیتا، دے دیتے ہیں 2-4 منٹ دے دیتے ہیں تو سن لو۔ ہے شیخ سعدی بابا کہتے ہیں درویش را دیدم، میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا درویش کہ سر بر آستان کعبہ می مالید، کعبے کی چوکھٹ پر اپنا سر رگڑ رہا ہے، وَمِن نالید، اور ساتھ رو بھی رہا ہے، وَمِن گفت، اور کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا غفور و یا رحیم، اے غفور رحیم، تو دانی، تو جانتا ہے نا کہ از جہول، ظلم و جہول، چھ آیت مجھ ظالم اور جاہل سے کیا ہو سکتا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے ہمیں ظالم بھی کہا، ہمیں جاہل بھی کہا، جتنے مرضی ہمارے پاس علوم ہو، اللہ نے کہا تم جاہل ہو، اے اللہ ہم جاہل، ہم ظالم، ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ عذر تقصیر خدمت آوردم، میں اپنی عبادت کی کمی کا عذر لے کے آیا ہوں کہ ندارم بتات استظہار، میں اپنی عبادت پر کوئی بھروسہ نہیں رکھتا، میرا اپنی عبادت پر کوئی بھروسہ اعتبار نہیں ہے۔ اے اللہ بہائے آسیاں از گناہ توبہ کنن، آسیاں گناہ سے توبہ کریں گے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ تو گناہ سے توبہ کریں گے، ہم جیسے گناہگار عارفاں، اور جو عارف ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا ہے، عارفاں اب از عبادت استغفار، اور عارف عبادت سے استغفار کیا کرتے ہیں، وہ نماز پڑھ کے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی، اے اللہ توفیق دی تیرا شکر ہے، لیکن جیسے تیری نماز تھی اس طرح میں پڑھ نہ سکا، تو نے توفیق دے دی، بہت ساروں کو نہیں دی، مجھے دی، یہ اس پر تیرا شکر ہے، لیکن میں اس طرح نہیں پڑھ سکا۔ یہ عارفوں کا کام ہے، جن کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، تو بس عابداں جزائے طاعت خواہند، وہ تو عبادت گزار ہوں گے، جو اپنی عبادت کا بدلہ چاہیں گے، وہ بازرگاں بائے بذات، اور سوداگر لوگ اپنی تجارت، اپنے سامان کا بدلہ چاہتے ہیں۔ من بندہ امید آوردام، میں بندہ امید لے کے آیا ہوں، نہ طاعت، میرے پاس اطاعت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ربا تو نے شیطان بند کر لیے تھے، لیکن میرا نفس، میرا جی شیطان کا پیروکار ہو کے میرے پیچھے چلتا رہا، جی مجھے اپنے پیچھے چلاتا رہا، میں اس کی بات مانتا رہا۔ اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جی امنا بتجارت، نہ میں تجارت کرنے آیا ہوں۔ اسنا بنا ما انت اہلو، ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کا تو اہل ہے، ولا تفعل بنا ما نحن باہلی، ہمارے ساتھ وہ نہ کرنا جس کے ہم اہل ہیں۔ گھر کشی ور جرم بخشی، روئے رمی و برسر براستانم، اے اگر تو مجھے قتل کر دے اور مجھے تو میرے جرم کو بخش کر دے، جو بھی میرے ساتھ سلوک کرے تو حقدار ہے اس کا، اللہ اس کا حقدار ہے، تو ہمارے ساتھ، ہم تو آستان پہ سر رکھ چکے ہیں۔ بندہ را فرمان باشد، بندے کے لیے کوئی حکم نہیں ہوتا، ہر چے فرمائی برانم، آپ جو بھی حکم دیں مجھے بسر و چشم قبول ہے، ہمیں قبول ہے۔ بردر کعبہ سائل دیدم، کعبے کے در کے دروازے کے سائے میں نے ایک سائل کو دیکھا تھا کہ ہمیں گفت و میں گریستے خوش، وہ یوں کہہ رہا تھا اور ساتھ زارو زار رو رہا تھا، من نہ گویم کہ تاتم بپذیر، میں نہیں کہتا کہ میری عبادت قبول کر، کل میں عفو بر گناہم کش، ربا ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، آج ہمارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ کس کا قلم؟ معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ فطرانے کا مسئلہ کم از کم 150 روپیہ ہے، اس سے اوپر جتنا دو، پابندی نہیں۔ اور رات ہمارے مفتی صاحب پوچھنے لگے جی کہ کرا فطران، میں کچھ نہ کر جنی، لوگوں کو یہیں آگی، اور کم از کم اتنی تو ہمیں غیرت کرنی چاہیے کہ جتنا ایک روزے میں سرگی اور افطاری پہ تیرا خرچہ آیا ہے اتنا تو فطرانہ جا دینا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟
ایک سرگی اور افطاری تے جتنا ایک آدمیاں دا خرچہ آیا ہے اتنا فطرانہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اتنا تے دے یار، نہ پورے تریاں دیانیاں دا حساب کر، ایک دن کی سرگی اور افطاری کا حساب کر کے دے دے، حساب نہ کر وہ بھی بے حساب دے سی، گننا نہیں تو بھی گن کے آسن، گننا سوادے پھر دیکھ کیسے دیتا ہے۔ یہ جدوں تو اساں پر گندم مکی یہ وہ الماریاں میں رکھ چھوڑا چھپا کے، بدی ہے، بدی کس طرح دی ہے؟ زمین میں تلا سٹاں تو پھر یہ پیسے کو یہ خرچ کر جنی ہے جی بدے ہی، یہ خرچ نہ کر سی اس نہیں پت نہ کون لگ سی، اندروں خراب ہو سی، جل سی، پتہ نہیں کس رات ہے جلدہ رہے سی۔ اس ہستے یہ فطرانہ بڑا اس مسئلے کو ایشو بنا لیتے ہیں نا، کوئی ایشو نہیں۔ اپنا ایک آدمیاں دا کروڑ روپیہ دے، اللہ دی قسم دنیا میں کوئی مفتی لے آجڑا آخے کروڑ روپیہ فطرانہ من ہے، تجھے کوئی آدمی نہیں ملے گا، کم از کم 150 ہے، اس تو تلے نہیں، اس کو اتنے جتنی مرضی کروڑ ارب روپیہ دیکھ دیں، ارب دینا تو کوئی لگتا تھا کوئی بھی نہیں۔ سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب میرے خیال میں یہ مسئلہ آئندہ نہیں چھیڑیں گے آپ۔ اکثر لوگ ہو جی فلانے سن 100 روپیہ دسیے تھے 150 آختے بیرا کروڑ روپیہ دے، اور مفتی میرے سامنے لے کے آجڑا آخے کروڑ روپیہ فطرانہ کسا دیتا تو جائز نہ ہو سی۔ مجھے آ کے سمجھائے وہ مفتی، تجھے چھوڑے مجھے سمجھائے، اور کم از کم کی حد ہے، زیادہ کی حد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ نماز کا ہے، عید کی نماز 29 یا 30 پہ چاند نظر آئے، جیسے ہم پابند ریاست کے، جیسے وہ کہیں گے ہم جی عید پڑھیں گے تو کس وقت پڑھنی چاہیے؟ بولو جلدی کرو۔ چھوٹی عید جتنی دیر سے ہو اتنی اچھی ہے، مسنون یہ ہے کہ دیر سے پڑھے آدمی۔ کس وقت پڑھا؟ بولو، آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ 7:30، ہاں جی، کوئی آتے 9 بجے، کوئی آتے 7:30، لہٰذا بڑا خیال آدھے 8 بجے ٹھیک ہے، ہاں جی، نہ 9 تے نہ 7:30 کیجئے، 7 بجے انشاءاللہ بیان شروع کریں گے، 8 بجے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ایک مہربانی اور کرنا، کرو گے؟ تاجر بھی کر لیں، گاہک بھی کر لیں۔ میرے تیرے آقا نے فرمایا 2 راتیں ان کو جو زندہ رکھے اس دن اس کا دل زندہ رہے گا جب لوگوں کے دل مرے ہوں گے، قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ کیڑی 2 راتاں عیدین کی، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اے رات چاند رات کے نام پر پوری امت اس رات کو ضائع کرتی ہے۔ خدا کے لیے جگج خریدیں، آج ہی خریدیں یار، کل خرید لے، عیدی اسے نہ چھوڑی۔ عید کی رات باہر نہ جانا، نہ عبادت کر، اور اسوں کو نہیں ہوندیاں اتنی جی تراویاں پڑھیں، نہ پڑھا ڈوبی، نہ راتی جاگیں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جانا۔ یہ کری صحیح، نہ پھری بازارہ میں، اور یاد رکھ تاجرو اللہ کا واسطہ تمہیں، تم دکانیں نہ کھولو تو نہ آسن، نہ کھولو نہ آسن، تم گویا گناہ میں ان کے شریک بن رہے ہو۔ لہٰذا میرا مطالبہ ہے پوری گورنمنٹ سے بھی اور سارے تاجروں سے بھی، اللہ کا واسطہ اس امت پہ رحم کھاؤ یار، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اتنی قیمتی رات، رمضان کی ہر رات میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے نا، تنہا عید کی رات میں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش کرتے ہیں۔ تم نے عید کی رات کو کب سمجھا ہوا ہے؟ یہ سب پر دلائل ہے میرے پاس، گپیں نہیں مار رہا ہوں، اور قوم اللہ کا واسطہ کتنا کماسی اور آتی تاجرہ، کتنا کما چھوڑ سی ساری رات جاگ کے، اللہ کا واسطہ خود بھی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ، لوگوں کو بھی پڑھنے دے، بند رکھ بازار کو رات کو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو اللہ معاش کا ذریعہ نہیں بنایا، رات کو جو معاش کرے گا اسے فائدہ نہیں نقصان ہوگا، یاد رکھنا۔ پہلے کدے نہ پتا سا شاید نہ ہویا ہوئے، آج میں 10 چھڑی ہون کر سی ہون ہو سی نقصان، آج میرے بتا دیا ہے، آج کے بعد اگر کرو گے پھر نقصان ہوگا، پچھلی اگر نہیں ہوئی تو اس سے توبہ طائب کر، اور اللہ کا واسطہ جگہ خریدنا آج خریدنا، آج دیہان نہیں ہون ٹائم ہے نا، کل دیہڑی خریدی، عیدی دی راتی خریدنا ضروری ہے، اللہ کا واسطہ کرو گے نا، صبح دی نماز جماعتہ نل پڑھ، اور جی عشاء دی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ میں نہ آتا تو ساری رات تاجد پڑھ تو دعاواں کر، اڈو نہ کر، سیاہ ہو جنیاں، بازاراں میں نہ پھر برے، بازاراں میں نہ پھر،
ساری امت پہ وبال آئے گا۔ تو اس لیے پھر چند لوگوں کی نیکی کوئی فائدہ نہیں دے گی، جب خباثت غالب آ جاتی ہے پھر تھوڑے لوگوں کی نیکی فائدہ نہیں دیتی ہے۔ تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ برادرانہ نصیحت سمجھیں، خیر خواہی سمجھیں، حکم سمجھیں، جو چیز آپ سمجھ لیں، خدا را عید کی رات کو بازاروں کو بند کرو، مسجدوں کو آباد کرو، گھروں کو آباد کرو، اللہ کے ساتھ جلدے سرگی دے ٹائم آنے کھلے ہو کے سہرے نے، صبح دی نماز بھی گئی، پھر عید بھی گئی، پھر پتہ نہیں سالہ بعد آندے ایک موقع وہ چلی جاتی ہے۔ اللہ میرے تیرے حال پہ رحم کرے۔ تو ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ کریں گے نا۔ کافی وقت میں نے آپ کا زائد لے لیا، اللہ معاف کرے مجھے، آپ بھی معاف کرے مجھے، معاف کیا نا انشاءاللہ۔ آپ سے خیر میں نے اجازت تو لی تھی، اور اگو منہ نال اجازت دیتی دلو تو اگو خفا ہوئے دیو آتے ہو ہاں جی من لمی لا چھڑی، تو پھر انہوں دلہ دا میزم